السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ دجال کا فتنہ، اس کی علامت اور اسلامی احادیث کیا بتاتی ہے۔ اسلام میں دجال کے آنے کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے۔ دجال ایک عظیم فتنہ ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت کے قریب سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ دجال کو بڑا دجال کہا جاتا ہے اور اس سے پہلے چھوٹے دجال اور فتنوں کے ابواب کھلتے رہیں گے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ دجال جہالت، فتنوں، فساد اور اخلاقی گراوٹ کے عروج کے وقت ظاہر ہوگا۔ دنیا میں ظلم، فساد اور بڑے بڑے جنگیں بڑھ جائیں گی، ایمان کی قدر کم ہو جائے گی اور لوگ دین و دنیا میں توازن کھو دیں گے۔ دجال کا ظہور کسی مخصوص تاریخ کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی علم نہیں رکھتا، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ قیامت یا دجال کا وقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم صرف آثار و علامات دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ آخری زمانہ کے واقعات قریب ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی یقینی نہیں ہے۔ اسلامی احادیث میں دجال کی جسمانی علاماتوں کے بارے میں بیان ہے۔ وہ ایک آنکھ والا ہوگا، یعنی ایک آنکھ معیوب ہوگی اور اس کے مٹکے میں ایک چیز جیسے سوجی ہوئی انگور کی مانند ہوگی اور اس کے سر پہ لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ آسانی سے پڑھ سکے گا۔ دجال کے ظہور سے پہلے الفاظ جیسے علم کا کم ہونا، حق و باطل میں فرق کا مٹنا، بڑے بڑے جنگیں اور معاشرتی انتصار ہوں گے۔ مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ ان حالات میں قرآن کو اپنے دل کا سہارا بنائیں، نماز، ذکر اور اللہ کی پناہ مانگے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے لوگوں پر سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ دجال کے وقت میں سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ وہ سچ اور باطل میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اچھائی کو برا اور برا کو اچھا دکھائے گا۔ اس کا فتنہ بہت طاقتور ہوگا، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ایمان کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی ہمت اور ایمان کی آزمائش کے لیے ہوگا۔ ہم سے تاکید کی گئی ہے کہ ہم دعا، قرآن اور دین کے ساتھ مضبوط رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دجال کے ظہور کے وقت کوئی انسان نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا وقت اپنے پاس محفوظ رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، نیکی میں اضافہ کریں اور اس فتنے کی پناہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین۔